السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں، اس کا نام ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ۔ خوف اور پریشانی جسم پر بہت برے اثرات مرتب کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان ان منفی سوچوں کی بھنور سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو یہ کوشش اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہم پریشانیوں پر کنٹرول اس وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اسباب کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان سب سے پہلے اپنے جذبات کا غور سے مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے عوامل کو ڈھونڈنا چاہیے اور اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے کہ آپ کی پریشانی کی کیا اہمیت ہے اور یہ آپ کی زندگی کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے۔ اپنے آپ کو پریشانی کے دوران سکون میں رکھنے کی عادت آپ کی پریشانی کو کم کر سکتی ہے۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اگر آپ زندگی کو روزانہ کی بنیاد پر جینا سیکھ لیں گے تو آپ پریشانیوں کے بھنور سے باہر نکل آئیں گے۔ اگر آپ پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پریشانی کو دل سے قبول کریں اور پھر اس صورتحال سے باہر نکلنے کا حل دیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے اوپر تنقید کو برداشت کریں اور اسے اپنی بہتری کا ذریعہ سمجھیں۔ پریشانی سے باہر نکلنے کا سب سے بہترین طریقہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنے میں ہے۔ جب لوگ دوسروں کی مدد دل و جان سے کرتے ہیں تو وہ اپنی پریشانیوں کو کافی حد تک بھول جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ پریشانی آپ کی صحت کی سب سے بڑی دشمن ہے، اسی لیے پریشانی پر گرفت حاصل کرنا ہر انسان کی زندگی کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں اس وقت آپ کا دل آپ کے دماغ کو خون کی سپلائی زیادہ کر دیتا ہے، جس سے آپ میں بے چینی اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ پریشانی ہی ہوتی ہے جو انسان کو بری عادات پر مجبور کرتی ہے، جیسے کہ شراب اور منشیات کی عادت جو انسانوں کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب آپ اپنی پریشانی کے دوران اپنے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی یہ عادت آپ کی پریشانیوں کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ کو پریشانی کے اسباب سمجھ آتے ہیں تو ان کو حل کرنے کا راستہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پریشانی کو کم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو اپنی پریشانی کو لکھیں یا کسی اپنے قریبی ساتھی کو بتائیں اور اپنے نتائج کو ذہن میں رکھیں کہ ان کو بہتر کرنے کے طریقوں پر غور و فکر کریں۔ جب آپ پریشانی پر غور کر کے اس کا حل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ پریشانی کو حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پریشانی کو اپنے دماغ میں صرف دھرتے ہی رہتے ہیں تو یہ عادت پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ پریشانی دماغ میں ایک ایسے عمل کے سلسلے کو شروع کرتی ہے جو ہمارے اندر منفی خیالات کے سمندر کو جنم دیتا ہے اور ہمارا دماغ ہماری زندگی کے مختلف حالات کو منفی سوچوں سے جوڑ کر ہمارے سامنے برے حالات کا مشاہدہ پیش کرتے ہیں، جس سے ہم اور زیادہ پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی سوچ پر کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی میں اگر آپ ایسے حالات سے گزرے ہوں تو اپنے دماغ کو مثبت سوچوں سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ اس مرتبہ بھی اس پریشانی سے باہر نکل جائیں گے۔ آپ خوف پر اس وقت قابو پا سکتے ہیں جب آپ خوف کی وجہ سے زیادہ کن حالات کا سامنا کر سکتے ہیں، ان حالات میں بہتری لانے کی کوشش کو ترجیح دیتے ہیں۔ خوف کا آنا یا کسی چیز کو حاصل کرنا انسان کی فطرت ہے اور کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر بھی انسانی فطرت میں ہی شامل ہے۔ اس خوف کی قید خانے سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جینے کا ہنر اپنے اندر لائیں، ہر حالات کا تحمل کے ساتھ سامنا کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور زندگی میں خوشی کو رہنے کا موقع دیں۔ ہمیشہ
اپنے اوپر تنقید کو اپنے اندر بہتری اور نکھار لانے کے لیے استعمال کریں، لیکن یاد رکھیں کہ تنقید وہی سود مند ہوتی ہے جو ہمیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی طرف متوجہ کرے۔ اس سے ہٹ کے دوسری تنقید انسان کی پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ پریشانی کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع کم ہی دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنا زیادہ وقت دوسروں کی خدمت میں گزار رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کی خدمت کرنا ہمیشہ انسان کے اندر سکون اور خوشی کو جنم دیتا ہے۔ ہمیشہ قائم رہنے والی خوشی آپ کی زندگی میں اس وقت آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو خواہشات سے پاک رکھتے ہیں، اور جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ہر سانس قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ہمیشہ قدرت پر یقین رکھنا آپ کی پریشانیوں کو کم کر سکتا ہے۔ روحانیت کا زندگی میں آنا انسان کی کئی پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ خدا کی ذات پر یقین آپ کو بڑا سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے دماغ میں مثبت سوچ رکھنا اور منفی سوچ سے دور رہنا آپ کی زندگی کو مثبت اور پرامن بنا دیتا ہے، اور آپ اس طریقے سے صرف مثبت چیزوں کو ہی اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیتے ہیں، جس سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ماضی اور مستقبل کی پریشانیوں سے آزاد ہو کر حال میں جینے والے ہی زندگی کو بھرپور جیتے ہیں، اور اپنے مستقبل کو بھی کامیاب بناتے ہیں، کیونکہ مستقبل ہمارے حال کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نیند کی کمی جسم و دماغ پر بوجھ ڈالتی ہے، جو کہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی نیند کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ آپ کی زندگی کے سکون کا سب سے اہم عمل ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت، سانس کو آہستہ کرنے، دماغ میں خوبصورت خیالات کا تصور، خوشبو والا ماحول اور جنت جیسے سما کے تصورات انسانی دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ ہمارا میسج ہے، زندگی خوبصورت ہے، اسے خوبصورت بنائیے، اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ شکریہ۔